حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا خدا بنا بیٹھے پتھر کو، اور اگر اس سے اچھا کوئی پتھر آ جائے تو پھر اس کے پیچھے لگ جائے، اس سے اچھا آ جائے اس کے پیچھے لگ جائے۔ میں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ آیت تو آج کے مولوی پہ اتر گئی، نہیں اتری۔ عمران خان نے مولویوں کو نظریاتی کونسل میں ڈالا، مشیر بنایا، ایسے ہی ہے۔ جب اس سے دوسری حکومت آئی اس کی بغل میں بیٹھ گئے، اس نے آدھے مولوی پنجاب کے مار دیے، کہا تمہیں 25-25 ہزار کا شوربہ لگاؤں گی، چپ کر جانا۔ اس کے گرد کھڑے ہو گئے جا کے سارے، اور یہ دین سکھائیں گے قوم کو۔ یہ قوم ان سے کہے گی مجھے آپ پر فخر ہے، آپ ہمارے مرشد ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، مولانا فلانا صاحب، کہیں گے نا جو قرآن کہہ رہا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ ایسے لوگوں کو تم لوگوں نے دیکھا جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، اپنے نبی کو بھی کہہ دے اے تو پاسے ہو جا۔ ان لوگوں سے کنارہ کشی کرنا جو ایک حکومت کے بدلتے دوسری حکومت کی جھولی میں پڑ جاتے ہیں، ایک سے تنخواہ لی دوسری کی طرف چلے گئے، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے دین کے اصولوں پر نہیں چلتے۔ قرآن کہتا ہے افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی تو انہاں دا نگران نہیں لگا آیا، دفع کر انہاں۔ اور میں بھی کہتا ہوں جو مولوی لالچ کے پیچھے پھرتا ہو اسے دین سیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ یا امین صاحب، قرآن سورت فرقان کی آیت نمبر 43، میں نے قاری صاحب سے کہا 43 نمبر آیت ڈھونڈ کے دینے کہتے ہیں 43 قرآن کی آیت ہے۔ خواہشات کی پیروی کے پیچھے پینترے بدل کر جھولیاں بدلنے والے، قرآن کہتا ہے ان پر تم نگران نہیں ہو، ان سے کنارہ کشی کرو۔ صرف اتنا نہیں، آگے چلو، آگے اس آیت کا اگلا حصہ کہتا ہے ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، اے نبی تو نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ یہ بہرے اور بے عقل ہے، قرآن کہتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی یار؟ سمجھا کرو بات کو، سمجھ آئی نا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو پینترے بدلیں، اصول بدلیں، لالچ کی بنیاد پہ لیڈر بدلیں، بدلتے تھے نا لیڈر، اس کو چھوڑا راتوں رات دوسرے لیڈر کے ساتھ، ادھر سے بندوق آئی ادھر چلے گئے۔ تو دین کے اصول تو ایسا نہیں کہتے۔ اگر دین کے اندر ذرا بھی رعایت اس بات میں ہوتی تو مکہ کے سرداروں نے کہا تھا اے محمد اس دنیا کی سب سے زیادہ دولت، جو پلاٹ مانگو، جو زمین مانگو، جو دولت مانگو، جو درہم و دینار مانگو، بولو تو چاند بھی اتار کے تمہارے دائیں ہاتھ میں۔ اگر حسین عورت کا مسئلہ ہے تو عرب کی سب سے حسین عورت بائیں ہاتھ میں، لیکن یہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے وارث کہلوانے والے العلماء ورثۃ الانبیاء اصولوں کو منٹوں کے اندر اور لمحوں کے اندر بدلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مصطفیٰ کے وارث نہیں ہے، یہ ابلیس کے وارث ہیں، چاہے وہ مولویت کے روپ میں ہے یا لے مین کے روپ میں ہے۔ اس سے سخت مولوی تو پاکستان سے نہیں ملنا، تو قرآن کا اصول ہے۔ آیت نمبر 43 ہے، کسی بھی تفسیر پڑھ لینا جا کے، مولوی کی، مفسر کی، محدث کی۔ میں نہیں کہتا صرف اہل حدیثوں کی پڑھنا، دیوبندیوں کی پڑھنا، کیونکہ دیوبندی تو یہ کہتے ہیں جس نے ٹوپی اتاری اس کی روایت ضعیف، پھر ایسے مولویوں نے تمہیں یہی کچھ سکھانا ہے۔ اور اس آیت کا اگلا حصہ دیکھو، جو اس طرح پینترے بدلے، دین کے اصول فراموش کرے، پگڑی ٹوپی لگا کر دین کا حلیہ بنائے، قرآن کہتا ہے آیت نمبر 43 سورہ فرقان میں انہم الا کالانعام،
اے محمد یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ انہم الا کالانعام، یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے جانور پن کے۔ جانور کی خصلت کیا ہے؟ ساری زندگی کتے کو دودھ پلاؤ، خوراک کھلاؤ، جب کوئی دوسرا بھائی مانگ لینا یار اے کتا مینوں چاہیے ہے، اس کو دے دو، وہ اس کا وفادار، ایسے کہ نہیں؟ ساری زندگی آسٹریلین گائے پالی 30 کلو دودھ دیتی ہے، 7 لاکھ کی بیچ دی، وہ اس کی ہو گئی جو لے کے گیا، ایسے ہی ہے۔ تو جو جگہ جگہ کی کھونٹیوں کی وفادار بنے وہ مصطفیٰ کی وارث کیسے ہو سکتے؟ کڑویاں گلاں ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے جگہ جگہ کی کھونٹیوں پہ جو جا کر بندھتا ہے، جگہ جگہ کی لوگوں سے مفادات کی خاطر جڑتا ہے، تو قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام، یہ اس جانور کی طرح ہے جس کو آپ نے 5 سال 10 سال پالا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرا آیا، اس نے کہا 25,000 لے لے، اتنے چلا گیا، تیسرا آیا، اس نے کہا 35,000 دے رہا ہوں، ادھر چلا گیا۔ پاکستان میں یہ گند ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ انہم الا کالانعام۔ آگے دیکھو، آگے اس آیت کا آخری حصہ ہے، 3 لفظ ہیں آگے فرمایا بل ہم اضل سبیلا، اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی ایسے لوگوں پر، بل ہم اضل سبیلا، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو مولوی تو ہوئے ہی نہ گمراہ ہوئے، مفتی تو ہوئے نہیں گمراہ ہوئے، علامہ تو ہوئے نہیں گمراہ ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو جانوروں کی طرح جگہ جگہ کی کھونٹیاں بدلے، بل ہم اضل سبیلا، وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، وہ راستہ بھول چکے، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آج سفید پتھر پوجا، کل گولڈن پتھر پوجیں گے، پرسوں سونے کو پوجیں گے، ترسوں چاندی کو پوجیں گے، اور پھر یاقوت کو پوجیں گے۔ پتھر پوجنے والوں کی مثال ایسے لوگوں سے قرآن نے دی ہے کہ جو جگہ جگہ کھونٹیوں پہ بندھتے ہیں، ان جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، اچھا پھر اعتراض کرتے ہیں جی تنخواہ لینے میں کیا مسئلہ؟ یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ مرید کے میں بہائے گئے خون کی دیت ہے، اس کی اجرت دی جا رہی ہے۔ تنخواہ پراپر انٹرویو ہوتے ہیں، پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں، پراپر آفر لیٹر ملتے ہیں، پراپر جوائننگ لیٹر ملتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں تو پتہ ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے بھرتی ہونے کا۔ اوقاف میں مولوی ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں پراپر بھرتی ہوتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری حکومت ختم ہونی ہے، چند دن میں آنا ہے، تو مولویوں سے اپنے حق میں فتوے کیسے لینے ہیں؟ ابھی شورا اور دانہ ڈالو گے تو کل ہمارے کام آئیں گے۔ اور یہ دینی اصول کے مطابق ایسے مولوی دین اسلام کے مولوی نہیں ہیں، یہ خواہشات کو خدا بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لالچیوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔